السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو باقاعدہ شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کے آدمی اللہ کو، یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اس کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگ دستی و مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہے راست باز لوگ اور یہی لوگ باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں نے یہ آیت پڑھ دی جو کہ آپ کے سامنے آج کے ٹاپک کا کانٹینٹ آ جائے۔ ٹاپک موضوعاتی درس قرآن ہے اور اس میں جو مین ٹاپک ہے وہ نیکی کا تصور ہے۔ دیکھیں اس آیت میں یعنی اس سے پہلے اس کا کانٹیکس ہے کہ مسلمانوں کو جب الہ کلمت اللہ کی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس وقت ان کو کچھ گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ان کے سامنے۔ ہم نے پہلے قرآن مجید کا یعنی پراپر ایک چینل کے ذریعے سے شروع کیا کہ قرآن مجید کو ہم پورا ختم کریں، لیکن اس میں سے تھوڑا سا یہ پرابلم آتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں چیزوں کو ڈیٹیل میں لے کے چلنا پڑتا ہے، اور جب ہم اسے ڈیٹیل میں لے کے چلیں تو پھر لوگ جو ہیں اس کو زیادہ جو ہے اس کے اندر انوالو نہیں ہوتے۔ اس کے بجائے یعنی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جیسے 1950 کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کی ایک تربیت گاہ تھی، اس کے اندر تب ناظم اعلیٰ تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے قرآن مجید کے چند منتخب نصاب ان کے سامنے پیش کیا تاکہ قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے، قرآن مجید کا جو نچوڑ ہے وہ سامنے آ سکے۔ تو وہ منتخب نصاب ڈاکٹر صاحب کو بہت پسند آیا تو انہوں نے اس کے اوپر ایک پوری کتاب بھی لکھ دی اور ان منتخب آیات اور منتخب نصاب کو ایک کتابی فارم میں بھی جاری کر دیا۔ اس کے اندر پورے قرآن مجید کے وہ مقامات ہیں جن کا ہم مطالعہ کر لیں تو سمجھیں کہ آپ نے پورے قرآن مجید کا خلاصہ کر لیا ہے۔ یہاں پہ اس کا آغاز تو انہوں نے سورہ عصر سے کیا تھا، لیکن سورہ عصر کے اوپر کافی درس قرآن ہو چکے ہیں، تو اس لیے ہم اس سے آگے سورہ البقرہ کی اس آیت پہ آئے ہیں۔ یہاں پہ مسلمانوں کو وہ بنیادی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ان کی زندگی کے لیے جو کہ ہر مسلمان کو اپنے عمل کے اندر اتارنے کی اشد ضرورت ہے، اور ان کے سامنے اس چیز کو مزین کر کے رکھا گیا ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو معروف کا، نیکی کا، ورچو کا ایک تصور ہے، امر بالمعروف کا یا معروف کا ایک تصور ہے، نیکی کا ایک تصور ہے۔ ہر انسان کے ہاں ہر ایک بندہ جو کہ ہمارے یہاں پہ ایوری پرسن جو کہ موجود ہوتا ہے وہ اپنے ہاں نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور دنیا میں رکھتا ہے، یعنی ہر بندے نے نا اپنا ہی ایک نیکی کا تصور رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ نیکی کا یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے وہ آپ نے سینے پہ باندھنے ہیں، پیٹ پہ باندھنے ہیں، کہاں پہ باندھنے ہیں، اوپر باندھنے ہیں، نیچے باندھنے ہیں، رفع یدین کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، پہنچے اوپر کرنے ہیں، کتنے اوپر کرنے ہیں، نیچے کرنے ہیں۔ ان کے ہاں یعنی اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا، نیکی کا یہ تصور ہے صرف، اور وہ انہوں نے نیکی کو انہی چیزوں کے اندر باندھ کے رکھا ہوا ہے۔
اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ آپ انہیں دیکھتے ہیں، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی اگر تفسیر کھولوں تو وہ وہاں پہ نا کچھ چیزیں بڑی مزیدار قسم کی اس چیز کے باب میں وہ نوٹ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب اس کے باب میں لکھتے ہیں کہ نیکی کی، لوگوں کے ذہنوں میں نیکی کے مختلف تصورات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جس کا نیکی کا تصور یہ ہے کہ بس سچ بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، یہی نیکی ہے. یعنی ان کے ہاں نیکی کا اتنا تصور پایا جاتا ہے. ان سے پوچھا جائے کہ نیکی کیا ہے، جو کہ ہر عام مسلمانوں کے اندر نارمل ایک ٹرینڈ ہے، وہ ٹرینڈی مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ سچ بولو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کو دھوکہ نہ دو. ٹھیک ہے، یہ نیکی ہے. باقی کوئی نماز روزہ پابندی کرے یا نہ کرے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل میں یہ ایک طبقہ ہمارے ہاں ان لوگوں کا ہے جو کہ جس کو آپ پروفیشنل لوگ کہتے ہیں. اور یہ لوگ کچھ اس طرح کی باتیں بھی لے آتے ہیں. یعنی اب ہم ان لوگوں کو دیکھیں تو انہوں نے کبھی قرآن مجید کو کھول کے پڑھا نہیں ہوگا ترجمے کے ساتھ، لیکن وہ ایک اپنے پاس سے ایک بات لا کے نعوذ باللہ اسلام کے اوپر باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بڑے فرشتے تھے، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی اپنی عبادتیں کروانے کی. اللہ نے تو انسان کو پیدا ہی کیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے ہمدردی کرے. ٹھیک ہے، وہ بس جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرے، وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے. یہ نیکی ہے بس. ٹھیک ہے، یہ کام آپ کر لیں، اور یہی معروف کے کام ہے، یہی اللہ تعالیٰ سے وفاداری، اور یہی کام ہے جو کہ کرنے کے ہیں. باقی اللہ اللہ خیر صلاح. اور نماز روزہ پابندی، یہ ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ کام تو اللہ فرشتوں سے بھی کروا سکتا تھا. تو وہ ان کے ہاں نیکی کے یہ تصورات. اور یہ وہ طبقہ جو کہ بڑا ہمارے ہاں پروفیشنل طبقہ جسے کہا جاتا ہے، ایجوکیٹری طبقہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ہاں یہ نیکی کا تصور ہے. اور وہ اس سے ہی مغلوب ہے زیادہ تر، اسی سے مغلوب ہو کہ وہ چیریٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک طبقہ وہ ہے جس میں چور، اچکے، گرا کاٹ، ڈاکو اور بدماش شامل ہیں. ٹھیک ہے، ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یتیموں بیواؤں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور یہ کام ان کے ہاں نیکی شمار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک طرف وہ چور اچکے ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، لیکن سیم پرسنز اگر آپ دیکھیں تو وہ یتیموں کی بیواؤں کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور کیونکہ ان کے اندر ایک ایمپتھی ہوتی ہے ان کے لیے، تو ٹھیک ہے وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور انہیں اچھا لگتا ہے، انہیں مدد کر کے ان کی ایک ایمپتھی ان کے ساتھ گین کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ نیکی ہے. ایک طرف وہ بدماشی بھی کر رہے ہیں، ایک طرف وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، جیب کاٹ ہیں، اور دوسری طرف وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں. اور یہ طبقہ بھی ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف وہ بہت یعنی، اور اسے وہ کہتے ہیں، یعنی دیکھیں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے خاص طور پہ اگر آپ یعنی کچھ لوگوں کو اپنے ہاں دیکھیں تو لڑکوں کے اندر زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں. تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم دل کے صاف ہیں. بھائی ہم دل کے صاف ہیں، ہم بڑے ہی بدماش ہیں، ہم بڑے ہی ڈاکو ہیں، ہم بڑے ہی چول اچکے ہیں، لیکن ہمارا دل بڑا صاف ہے. یتیموں کے اوپر ہمیں ترس آ جاتا ہے، بیواؤں کے اوپر ہمیں ترس آ جاتا ہے، تو ہم بڑے نیک ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ان کے اندر ایک یہ چیز پائی جاتی ہے. بعض لوگ کفر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے لوگ مسلمانوں کے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے وہ بندہ نیکی کا کام کر رہا ہے. بل گیٹس جو ہے وہ بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے، چیریٹی کر رہا ہے، اس نے دنیا کو جو ہے وہ بنا کے دیا ہے پولیو بن. سو ایک ان کے بھی ایک اپنی تصور ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی ایک نیکی کا کام کر رہا ہے. اچھا، یہاں تک کہ جسم فروش خواتین بھی اپنے ہاں نیکی کا ایک تصور رکھتی ہیں. وہ خیرات بھی کرتی ہیں، اور مسجدیں بھی تعمیر کرواتی ہیں. یعنی مسجدوں کی تعمیر کے لیے چندہ بھی دیں گی، وہ خیرات بھی دیں گی، وہ سالانہ زکوٰۃ بھی دیں گی، اپنے بچوں کو وہ مدرسوں میں بھی بھیج. ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو جسم فروش عورتیں ہوتی ہیں، ایون وہ تک انہوں نے اپنے بچیوں کو مدرسوں میں داخل کروایا ہوتا ہے. اور وہ ایک طرف کبھی کبھی دیکھتے ہیں وہ مسجدیں تعمیر کرانے کے لیے خیرات بھی دے رہی ہوتی ہیں، وہ جو ہے سب کچھ اپنے ہاں وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بعض مذہبی طبقات میں ایک طبقہ وہ ہے جو مذہب کے ظاہر کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اس طرح اس کی روح سے ناشنا ہوتا ہے. ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ مچھر کو چھانتے ہیں اور اونٹ کو نگل جاتے ہیں. ان کے اختلافات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ رفع یدین کے بغیر نماز ہوئی یا نہ ہوئی، تراوی 8 ہیں یا 20 ہیں. باقی یہ کہ سودی کاروبار تم بھی کرو اور ہم بھی، اس سے کسی کی حنفیت یا اہل حدیثیت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. نیکی کے یہ سارے تصورات مسخ شدہ یعنی پریورٹڈ ہیں.
اسی چیز کو نا ٹارگٹ کیا گیا ہے باقاعدہ اس آیت میں، یہود و نصارہ کے اس طرز عمل کو سامنے رکھ کے، کہ دیکھیں ان کے ہاں بھی اسی طرح سے کچھ نیکی کے تصورات تھے، جو کہ انہوں نے کچھ چیزوں کو پکڑ لیا تھا، جزوی اعتبار سے کچھ چیزوں کو آپ پک اپ کر لیتے ہیں اور پھر اسی کو خیر و شر کا باعث بنا لیتے ہیں، اسی کو معیار سمجھ لیتے ہیں اور اسی کی بیس پہ پھر فیصلے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک جامع تصورات ہیں نیکی کے، وہ اس آیت میں بتائے جائیں گے، لیکن سب سے پہلے جس چیز کے اوپر نقد لگایا گیا ہے کہ یہودی اور نصرانی، یہ دونوں ہی یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی قومیں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک طرف یعنی یہودی تھے تو وہ بیت المقدس یعنی اسی کی طرف سجدہ کرتے تھے، لیکن اس کے ایک رخ سے، مشرق کے رخ سے، اور جو نصرانی تھے وہ بھی وہیں پہ سجدہ کرتے تھے، لیکن وہ مغرب کے رخ سے وہاں پہ جھکتے تھے، اس طرف سجدہ کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ ایک کلیش پیدا ہو گیا، وہ کہتے ہیں مشرق کی طرف سے سجدہ کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں مغرب کی طرف سے سجدہ کرنا چاہیے۔ اب یہ جس طرح ہم اگر حرم شریف میں چلے جائیں تو ہم چاروں طرف سے کسی بھی طرف سے اس کو سجدہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اب چونکہ جہاں پہ اختلاف پیدا کرنا ہو، جہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھاوا دے کے کچھ سے کچھ بنا دینا ہو، تو وہاں پہ بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح آج ہم نے چھوٹے چھوٹے مسائل کو کچھ بنا دیا اور اسی کے اندر الجھ کے رہ گئے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی ایک کام کیا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک طرف سے جو یہودی تھے وہ مشرق کی طرف سے سجدہ کرتے تھے، وہ مغرب کی طرف سے سجدہ کرتے تھے اور کرتے تھے بیت المقدس کو ہی۔ اور اس معاملے میں کلیش پیدا ہو گیا کہ کون حق پہ، اور اسی کو حق و باطل کا اور نیکی اور بدی کا معیار بنا دیا۔ تو اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی یہ سب چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، جن کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے چیزوں کو نیکی اور معیار بنا دیا ہوا ہے، بہت سی چیزوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، یہ تو نیکی اس چیز کے اندر نہیں۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اب ذرا دیکھیے، یہ اصلا نیکی وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں انسانی زندگی کی سارے پرسپیکٹیوز کور ہو گئے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو اور اس کے پیغمبروں سے دل سے مانے۔ اب ذرا اس میں تھوڑا سا دیکھ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں نیکی یہ تھوڑا سا ڈیٹیل ہے، یہ کیونکہ بیسک دینیات ہیں جو کہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں، ایمانیات ہیں جو کہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں، تو ان کو سمجھ لینا ہے، اس کو اس طرح سے نہیں لینا کیجولی جس طرح سے ہمیں بتا دیا گیا ہے، اسلامیت کی بکس میں بتا دیا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی ان چیزوں کو بھی مس کر دیا گیا ہے، ایک اس کا ایک ایسا تصور بتا دیا گیا ہے جو کہ عمل سے باہر ہے اور ہر بندے کو آزاد کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی یہ ہے کہ اللہ یعنی آدمی اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ اب اللہ پہ ایمان لائے، آمنا باللہ ولکن البر ولکن البر من آمن باللہ، سب سے پہلے کس پہ ایمان؟ اللہ پہ ایمان۔ اب اللہ پہ ایمان سے مراد کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان کیا چیز ہے؟ یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کو اب یکتا مان لیں، اللہ کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ اللہ پہ ایمان، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ اللہ پہ ایمان، اور پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، بلا شبہ یہ ہے، لیکن اس کا ایک جامع بات ہے، بالکل ایک اس کو آپ سمرائز کریں تو اللہ پہ ایمان سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں یہ نیکی وہ کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں یکتا جانے، یکتا مانے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ یہ بڑا ایک ایسی بات ہے جو کہ سمجھنے والی بات ہے کہ پہلے یعنی اللہ تعالیٰ پہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں بلا کسی شرک اور تردد کے اللہ کی ذات اور صفات میں اس کو یکتا مان لیں، اس کو ذات میں بھی اور صفات میں بھی یکتا تسلیم کر لیں، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اب مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ منعم ہے، اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا شکر گزار بن کر، یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان ہے، آپ ایمان لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
آپ نے اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کو تسلیم کر لیا، اللہ کو منعم تسلیم کر لیا، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار بن کے رہا جائے۔ اللہ نے آپ کے اوپر بڑا انعام کیا ہے، اور یہ سرچ کریں کیا کیا انعام کیا، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اوپر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے آپ کے اوپر بڑی کرم نوازیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آپ کے لیے مزین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر جانور، چوہا، گدھا بنا کے نہیں، انسان بنا کے پیدا کیا، یہ بہت بڑی آپ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آپ کے حوالے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر آپ کے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے، مختلف موسموں کا بندوبست کیا ہے، یہاں پہ خوبصورتی کا بندوبست کیا ہے، تو آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرنے کا یہاں پہ بندوبست کیا ہے۔ اگر آپ کے اندر اللہ نے پیاس رکھی ہے تو باہر اس کے لیے پانی رکھا ہے، آپ کے اندر بھوک رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے باہر اس کے لیے رزق رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کے اندر ذائقے کا دائرہ رکھا ہے تو باہر اللہ تعالیٰ نے مختلف ٹیسٹ رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو اچیو کر کے ان تمام تر چیزوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام میں دی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر گزار بن کے، یعنی یہ ایک میں نے آپ کو ایک بتائی ہے جیسے کہ ایک صفت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذات اور صفات، یعنی اس کے اندر یکتا تسلیم کر لیا جائے تو ایمان ہے۔ اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی بادشاہ، تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو قبول کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے، تو بندہ اس سے مانگے، اس پہ بھروسہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ قدوس ہے، تو بندے کو چاہیے اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو پاکیزہ رکھے۔ اللہ عادل ہے، طاقتور ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس سے ڈرتا رہے اور ظلم و ناانصافی کی ہر بات سے پرہیز کرے۔ یعنی گناہ کو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ایمان ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس عقیدہ سیٹ کر لینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو واحد یکتا تسلیم کرنا ہے ذات اور صفات میں، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے۔ اس کے جو تقاضے ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنا ہے۔ ادروائز آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک ایمان کے تقاضے پورا نہیں کریں گے۔ ان تقاضوں کے مطابق، ان صفات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے، اس صفات کو سامنے رکھیں، جیسے ایک انسان اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتا ہے انوائرمنٹ کے اکارڈنگ۔ کسی بھی آپ دیکھیں، ایک آپ کا باپ ہے نا، تو آپ لاکھ بار کہیں کہ بھائی وہ میرا باپ، آپ اس کو باپ تب مانیں گے، یعنی یہ ایک مثال ہے، آپ کے والد صاحب ہیں بڑے غصے والے، تو یہ اس کا صفت ہے، بڑی غصے والے ہیں، تو آپ بڑا جو ہے اس کے سامنے اس طرح سے بیہیو کریں گے کہ اس کے غصے سے جس حد تک ہو سکے اجتناب کیا جائے، اس سے بچ کے رہا جائے، تو یہ اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ ادروائز آپ یہ ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ آپ کا باپ غصے والا ہے، ٹھیک ہے، زبانی کہہ دیں گے لیکن عملاً نہیں کہہ رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ ایمان لے آئے ہیں، ذات اور صفات میں اللہ تعالیٰ کو یکتا تسلیم کر لیا ہے، دین اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، اس کے تمام تر صفات کے مطابق اپنے آپ کو سیٹ کر لیں، تو یہ ایمان ہے۔ تو سب سے پہلا ان آمن باللہ، اللہ پہ ایمان لے کے آئے، والیوم الآخر، اس کے بعد یہ تمام تر جو انسان عقیدہ آپ نے سیٹ کر لیا آخرت کا، لیکن آخرت پہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آخرت پہ ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب ایک انسان اپنے اعمال کا دار و مدار آخرت کو سیٹ، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے جواب دہی کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کے اعمال کرتا ہے، ان اعمال کو سر انجام دے، آخرت کو سامنے رکھتے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں نے مر کے دوبارہ اٹھ جانا ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس پیشی کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کرے، اس ذمہ داری کے، اس جواب دہی کے احساس کے ساتھ ایک انسان اپنی زندگی بسر کرے، یہ ہے آخرت کے اوپر ایمان۔ یہ ایمان نہیں ہے کہ جو آپ زبان سے بول رہے ہیں کہ میں بھی آخرت کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، یہ نہیں ہے ایمان۔ ایمان یہ ہے کہ آپ آخرت پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ احساس جواب دہی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ آخرت پہ ایمان ہے، کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ جو کچھ آپ نے کرنا ہے اس کا آپ نے جواب دہ ہونا ہے،
اس احساس جواب دہی کے ساتھ آپ اپنے اعمال سر انجام دے رہے ہیں، اس آخرت کی جزا و سزا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے اعمال سر انجام دے رہے ہیں. آپ کے تمام تر اعمال جنہ بیس، آخرہ بیس، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے اعمال سر انجام دیتے ہیں. یہ آخرت پہ ایمان ہے. اس کو آپ کہیں گے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آخرت پہ ایمان لے آیا ہے. والملائکتی، یہاں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ بیچ میں کیوں آ گئے. یعنی باقی سب تو باتیں جو ہیں وہ درست ہیں، لیکن یہ فرشتوں کے اوپر ایمان جو ہے وہ کیوں لایا گیا ہے. دیکھیں، تاریخ انسانی اس چیز کی شاہد رہی ہے کہ یہ فرشتوں کو انسان نے مختلف روپ دے دیے ہیں. یعنی یہاں پہ جو مشرکین عرب تھے وہ اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے. یعنی اپنی اصل حیثیت میں جو فرشتے ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ فرشتوں کے ایمان سے مطلب یہ ہے کہ ایمان رکھنے سے مراد وہ یہ تصور کر لے کہ فرشتے ہیں، اللہ ہے، رسول ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں. یہ غلط گائیڈنس ہے جو ہمارے مائنڈ میں ہے کہ بس اتنا سا تسلیم کر لیا جائے. اب فرشتوں پہ ایمان سے کیا مراد ہو، مطلب اس میں آپ کو کیا حاصل ہوگا فرشتوں پہ ایمان سے؟ تاریخ انسانی اس چیز کی شاہد رہی ہے کہ فرشتوں کو لوگوں نے خدا کے بیٹے، بیٹیاں، دیوتا، یعنی ہندوستان میں آپ جا کے دیکھیں نا تو وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ یہ جناب پانی کا دیوتا ہے، یہ سورج کا دیوتا ہے، یہ آگ کا دیوتا ہے، یہ فضاؤں کا دیوتا ہے. تو اسی چیز کو آپ ذرا اپنے اصل کانسیپٹ میں دیکھیں تو یہ جو دیوتا ہے جنہوں نے خدا بنا دیے ہوئے ہیں، یہ اصلاً فرشتے تھے. یعنی جو جن کو تعارف کروایا گیا تو وہ اصلاً فرشتے، ان سب کا جو تعارف کروایا گیا اس کو انہوں نے کچھ سے کچھ رخ دے دیا. تو ان کو اپنے اصل حیثیت میں، ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک نیک مخلوق کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں تسلیم کرتے ہوئے، ان کو معصوم تسلیم کرتے ہوئے یہ ان کے بارے میں کانسیپٹ رکھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایک انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کے پیغمبروں تک کیسے پہنچی، اس کا میڈیم کیا ہے، وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے مخاطب ہوتا رہا. تو یہ بھی ایک فرشتے، ایک وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے سے، اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر دو کرام کاتبین رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی فرشتے ہیں. یہ ہر وقت آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں اور انہوں نے اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے. ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انسان اپنی اعمال سر انجام دے، یہ فرشتوں پہ ایمان کا مطلب ہے. اس طرح سے یہ آپ کی عملی زندگی کے اندر کارآمد ہوگا. والکتابی، کتاب، ایمان رکھے کتابوں پر. دیکھیں، کتابوں پہ ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کتابوں پر ایمان رکھنے سے مراد ہے کہ اس کتاب کو آپ اپنا حق و باطل کا معیار بنائیں. کتاب، ایمان رکھنے سے مراد صرف، یعنی دیکھیں نا، یہاں پہ ان سب چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھا بول دیں کہ اسلام کو قبول کر لیں، بس بات ختم ہو جائے گی. اگر صرف عقیدہ سیٹ کرنا ہے نا تو پھر یہ ڈفرینٹ، ان آیات سے مراد صرف عقیدہ سیٹ کرنا ہوتا تو وہ تو سیدھی بات کر دی جاتی کہ اسلام کو قبول کر لو، بات ختم ہو گئی. لیکن ان چیزوں کو ڈیٹیل کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ان کا کانٹیکس ہو رہا ہے. اب کتاب پہ ایمان سے کیا مراد ہے؟ کتاب پہ ایمان سے مراد صرف یہ تھوڑی ہے کہ اس کو مان لیا جائے گا یہ اللہ نے نازل کر دی. یہ حق و باطل کا معیار بنا لیا جائے، اسے حق اور باطل کی کسوٹی تسلیم کر لیا جائے، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیا جائے، اس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے فیصلے کیے جائیں، اسی کو اپنا دستور تسلیم کیا جائے، اسی کو اپنا قانون تسلیم کیا جائے، اسی کو اپنی زندگی کے اندر ضابطہ حیات تسلیم کیا جائے. یہ اس کتاب کے اوپر ایمان وہ ہے. ادروائز آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کتاب پہ ایمان رکھتا ہوں؟ زبانی کہہ دیں گے نا، دل سے تو تسلیم نہیں کریں گے، دل سے تو نہیں مانیں گے. ایمان تو نہیں ہوگا نا، وہ اقرار ہوگا، تسلیم ہوگا. یہ ہوگا کہ آپ نے سر جھکا دیا، لیکن آپ یہ نہیں کہیں کہ ایمان لے آئے، یہ نیکی بھی نہیں ہوگی. تو یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو اپنی زندگی کا دستور بنا دیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انسان اوپر سے لے کے زندگی کے تمام تر فیصلے اسی کتاب کو سامنے رکھ کے کرے. یہ کتاب کے اوپر ایمان کا تقاضا، یہ کتاب کے اوپر ایمان.
ایمان نہیں ہے کتاب کے اوپر کہ کتاب کو اپنے گھر کے اندر غلاف میں ڈال کے سب سے اوپر والی الماری میں رکھ لیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اس کتاب کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے جائیں، اس کتاب کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری جائے، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیا جائے۔ اور پھر آگے وہ ہے والنبیین، اور انبیاء کو کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس سے ہماری پوری کی پوری نظام زندگی سیٹ ہوتی ہے، اس سے ہمارا پورا کا پورا ہول وے آف لائف سیٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پیچھے ساری جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں اسی کو سامنے رکھیں، اور ایک یہ انبیاء کو ایمان، انبیاء بھی ایمان سے مراد ہمارے ہاں اس کی کوئی اور ہی ایک یعنی چیزیں نکل آتی ہیں جو بتائی جاتی ہیں، وہ انبیاء بھی ایمان سے مراد کچھ لوگوں کے نزدیک صرف نور و بشر کی بحثیں ہیں اور علم غیب کی بحثیں ہیں۔ دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر آئیڈیل رہنما، لیڈر اور سم ون کہ جس کو فالو کیا جا سکے، جس کی پیروی کی جا سکے، اسے تسلیم کر لیا جائے۔ اور یہ کیسے ہے؟ یعنی یہ ایک نا میں آپ کے سامنے یہ ہے کہ نبی پہ ایمان، اس بات پر اعتماد کہ آپ صادق اور امین ہیں، اس بات پر اعتماد کہ آپ کے ہر قول اور ہر فعل کے اندر گہری حکمت ہے، اگرچہ وہ حکمت ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ اس بات پر اعتماد کہ آپ نے جو راہ دکھائی ہے اگرچہ بظاہر اس میں کتنے ہی خطرات نظر آ رہے ہوں، لیکن نجات اور فلاح کی حقیقی راہ وہی ہے۔ اس بات پر اعتماد کہ آپ نے زندگی کے جو اصول سکھائے ہیں وہ وقتی اور عارضی نہیں بلکہ دائمی اور ابدی ہیں، اور انسان اس سے کبھی مستثنا نہیں ہو سکے گا۔ اور سب سے بڑھ کر اس بات پر اعتماد کہ خدا کی معرفت کا جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اور سکھایا ہے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی اور طریقہ ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر ان کے کریکٹر کو، ان کی سیرہ کو آئیڈیلائز کر لیا جائے، ان کو ایک ہیروئک کریکٹر دے دیا جائے اپنی زندگی کے اندر، ان کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا جائے، یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ انہوں نے جو ہمیں طریقہ کار بتا دیا ہے، انہوں نے جو چیز ہمیں دے دی ہے، انہوں نے جو بات کہہ دی ہے، ہماری فلاح اسی چیز کے اندر ہے جو کہ اللہ کے پیغمبر نے بات کر دی، جو اصول انہوں نے دے دیا ہے وہی ہماری فلاح ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کے اندر فلاح نہیں۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ ایمان ہے، اور اطاعت سر تسلیم خم کر دینا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے فیصلوں میں مجھے حاکم تسلیم نہ کر لے، فیصلہ کن حاکم تسلیم نہ کر لے۔ واجب الاطاعت، جب اللہ کے پیغمبر تمہارے اندر موجود ہیں تو تم خود کیسے فیصلے کر سکتے ہو؟ تو ہر بات میں اللہ کے پیغمبر کو فیصلہ کن حاکم تسلیم کرنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کے فیصلوں کے سامنے سر جھکا دینا، ان کا نام آتے ہی اپنی رائے کو پیچھے رکھ کے ان کی رائے کو اپنی رائے کے اوپر مقدم کرنا، ان کی باتوں کو اپنی خواہشات کے اوپر رکھنا، ان کے احکامات کو اپنی خواہشات کے اوپر رکھنا، یہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر ایمان، اس چیز کے اوپر اعتماد، یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان۔ یہ سب سے پہلے ایمانیات ہیں، اللہ پہ ایمان، اس کے بعد آخرت پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان اور رسولوں پہ۔ اللہ نے فرمایا کہ نیکی اس چیز میں نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، نیکی تو اس چیز کے اندر ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ اللہ پہ ایمان سے کیا مراد ہے؟ آپ کے سامنے ایک پورا اسکیچ رکھا، اس کے اندر ایک پوری دنیا بستی ہے اللہ کے ایمان کے اندر۔ ہم نے بڑی چھوٹی چیز بنا دی اللہ پہ ایمان کو، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا بنا دیے۔ وہی بات نا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم اونٹ کو نگل جاتے اور مچھر کو چھانتے ہو، تو اللہ پہ ایمان کو ہم نے کتنی چھوٹی چیز بنا دیا، آخرت پہ ایمان کو ہم نے کتنی چھوٹی چیز بنا دی، اس کے اندر پوری دنیا بستی ہے، ایک پورا جہاں ہے کہ آخرت پہ ایمان سے کیا مراد، فرشتوں پہ ایمان کیا ہے، کتابوں پہ ایمان کیا ہے، نبیوں پہ ایمان کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں۔ تو یہ اصلاً ایمان ہے، یہ اصلاً نیکی ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ پر،
آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر. یہ بات تو ایمانیات میں سے ہے، نیکیوں میں، یعنی جامع تصور نیکی کا بتایا جا رہا ہے. ایک طرف یہ ہے. اب اس سے تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں، یعنی پہلے ان چیزوں کو اگر آپ کے مائنڈ میں آپ رکھ لیں. میں بھی آج سیشن جو ہے وہ 1 گھنٹے کا ہو جائے تو آپ نے اس کو اگین جوائن کر لینا ہے. اچھا، یہاں تک تو بات آ گئی ایمانیات کی. اب آگے کیا ہے؟ اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. اب ایک طرف یہ مذہبی تصور، ابھی تک ہم نے جس چیز کے اوپر دیکھا، یعنی جو چیز نیکی کے تصور میں دیکھی، وہ اس مذہبی اپروچ کے اوپر اس کا تلا کما کرتی ہے، جو کہ آج ہمارے ہاں پہ مذہبی، یعنی جو کہ بڑا دین کی لبادے میں اوڑھ کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اصلاً چیزوں کو بھول جاتے ہیں. دین کے اصل ایمانیات کو ایک طرف رکھ کے فضولیات کے اوپر بحثیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دین کا اصل چہرہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اب ذرا اس طبقے کے اوپر بات ہے جو کہ یعنی کہ بھائی کسی کو دھوکہ نہیں دینا. جس طرح میں نے بات کی نا کہ وہ ایک طرف وہ جو فحش عورتیں، یعنی وہ عورتیں جو جسم فروش ہیں، وہ بھی اپنے ہاں وہ نیکیاں کر رہی ہیں. وہ پھر ہمارے ہاں پہ جو پروفیشنلز ہیں وہ تو بولتے ہیں ماشاءاللہ بل گیٹس کتنا نیک آدمی ہے، سارے مولویوں سے زیادہ وہ نیک ہے. اچھا، اسی طرح سے وہ جس طرح یہ بھی بولتے ہیں کہ جو ان کے ہاں ایک ایمپتھی ہے، ان کے ہاں نیکی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کا حق نہ مارو، لوگوں کو اپنا جو ہے غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. جسٹ ایک ان کے ہاں ایک یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کو جو ہے مہینے کا کچھ پیسے دے دو جسٹ، اور یہ چیریٹی کر دو، کسی فاؤنڈیشن کو چیریٹی دے دو. تو یہ ایک ان کے ہاں ایک نیکی کا تصور ہے، اور اس کو نیکی انہوں نے تسلیم کر لیا ہوا ہے کیونکہ ان کے اندر ایمپتھی ہے لوگوں کے لیے، اور باقی پھر کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وہ ایک کچھ کا سائن سمجھتے ہیں اور اسی چیز کے گرد وہ گھومتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کیا ہے. اب ان لوگوں کے لیے جو کہ اس طرف چلے کہ اپنا دل پسند مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں. اچھا، یہ مصارف ہے، مصارف پہ پہلے بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. مصارف پہ بات کرنا اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ مصارف جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں. جو اصل بات ہے، جو اس چیز کے اندر، جو اصل فلسفی ہے اس چیز کے اندر ڈسکس کرنے والی، وہ یہ ہے کہ جو بات اس کے اندر مین کی گئی ہے وہ 2 باتیں. ایک یہ ہے کہ اپنا دل پسند مال، وہ مال نہیں، یعنی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے تھوڑا سا کہ جو کپڑے پرانے ہو گئے وہ غریبوں کو دے دو. اچھا جی، اس بار انکم زیادہ آ گئی، اس بار بونس مل گیا ہے، چلیں جی کچھ بانٹ دیں بھائی، ٹھیک ہے. اس بار جو ہے وہ اگر آپ کا کاروبار ہے وہ اچھا چل گیا ہے، چلیں جی کچھ دے دو بھائی، بانٹ بونٹ دو لوگوں میں، کچھ ختم دلا دو، کچھ چاول بانٹ دو، کوئی مٹھائی بانٹ دو، کوئی اس طرح کی چیزیں لوگوں کو کھلا دو، کسی غریب کے منہ میں چیز چلی جائے. اللہ کہتے ہیں یہ نہیں. وہ مال جس سے تمہیں محبت ہے، وہ مال جو تمہارا دل پسند ہے، مال جو ایک انسان دوسروں کو دیتے ہوئے ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ مال نہیں جو کہ میل کچیل ہے، وہ نہیں. وہ مال جو تمہیں پسند ہے، جس سے تمہیں محبت ہے. اور یہ اصل میں آزمائش نہیں. اب وہ لوگ جو کہ بڑے پروفیشنلز ہیں، وہ لوگ جو کہ بڑے یعنی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی چھوڑیں جی یہ باتیں مولویوں کی، اللہ نے اس لیے کرنا ہوتا تو یہ فرشتے بڑے تھے اور یہ تھے وہ تھے. وہ دیتے ہیں اپنے دل پسند مال میں سے کسی، وہ مال کے جس کی ان کو ضرورت ہو وہ کسی اس کو دے دیں. وہ بڑا محنت سے انہوں نے کمایا ہے اور پورا پورا ان کا گھر کا خرچہ چل رہا ہے، اور وہ بھی وہ اللہ کی راہ میں دے دیں، وہ کسی کو دے دیں، اپنے کسی ہمسائے کو دے دیں. دے سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی نہیں دے سکتے. اس لیے کیونکہ ان کی جو ایمپتھی ہوتی ہے وہ آتی ہی تب ہے جب ان کے پاس ایکسٹرا ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ ایمپتھی کو اس کی بنیاد ہی نہیں بنائے گا. اللہ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو، یہ نیکی ہے. یہ نیکی نہیں ہے کہ تمہیں بڑا جوش آیا ہوا ہے یا تمہیں جو کسی کے اوپر ترس آیا ہوا ہے، رحم آیا ہوا ہے، تم مال خرچ کر دو بس تم بڑے نیک ہو.
بل گیٹس کے پاس مال ہے بہت زیادہ ہے تو وہ چیریٹی کر رہا ہے. اس کے یعنی ایک ایموشنل تو ہر بندہ ہوتا ہے, تو اس ایموشنز تو اللہ نے ہر بندے کے اندر رکھے, تو وہ ان ایموشنل یعنی ایک سچویشن میں آ کے اس کے پاس اللہ نے بال بھی بہت زیادہ رکھا ہے, تو وہ لوگوں کے اندر تقسیم کرتا جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیک ہے, اس کا مطلب وہ نیکیاں کر رہا ہے. اگر بالی ووڈ ایکٹرز چیریٹی کر رہے ہیں, بہت زیادہ چیریٹی کر رہے ہیں بھائی, وہ سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے مال ہی بڑا دے دیا, بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں, مال بہت زیادہ دے دیا انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے, زلزلہ زدگان کے لیے, اس کا مطلب وہ نیکیاں کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کو یہاں پہ کتنی بڑی ہم باتیں کر دیتے ہیں, اور کیونکہ ہمیں اسلام کا ذرا برابر علم نہیں ہوتا, اور اس کے ہم بارے میں اس طرح کے کمنٹس کر دیتے ہیں اپنے پاس سے, اب خود ہی جو ہے وہ باتیں بنا کے, اور پھر لوگ اس کے اوپر بڑے کہ یہ جو ایک طرف وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ ان کے ہاں یہی تصور ہے, ایک طرف وہ ڈاکو ہیں, بدماش ہیں, چور ہیں, اچکے ہیں, اور پھر کہیں گے دل دے بڑے صاف, دل کے ہم بڑے صاف ہیں, کسی کو جو ہے نا وہ بھوکا نہیں سوتے ہوئے دیکھ سکتے, کسی کے اوپر جو ہے نا وہ ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے. دیکھیے یہ دل آپ کا صاف ہے, آپ ایموشنل ہیں, ڈزنٹ مین کہ آپ نیک ہیں, اٹ مینس کہ آپ ایموشنل, ٹھیک ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے آپ کو بڑی نیکی چڑھی ہوئی ہے آپ کے اوپر, آپ بڑے نیک انسان ہیں, مینس کہ آپ جذباتی انسان ہیں, آپ اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں, اور جذبات میں آ کے آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک انسان کے اندر ایمپتھی کے ہارمون تو ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں, مرر نیورونز تو ہر بندے کے اندر ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ کسی کو یعنی پیاسا دیکھیں گے, آپ کو بھی آپ کے اندر فیل ہوگا کہ میں ہوتا تو کیا ہوتا, تو آپ کے اندر ایک ایموشنل سٹانس کھڑا ہوگا, اور آپ اس کے بعد اس پیاسے بندے کو پانی پلا دیں گے. یہ نیکی ہے. نہیں, ہمارے ہاں تو یہ تھوڑا سا اس کو نیکی سمجھا جانے لگ پڑا بدقسمتی کے ساتھ, کیونکہ ہم اس یورپی تصور سے متاثر ہونا شروع ہو گئے, اور پھر پوچھا جاتا ہے, کچھ لوگ ہمارے یہاں پیسے امپلانٹیڈ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نیک عمل, یہ ایموشنل ہے, یہ کوئی نیک عمل نہیں ہے, یہ ایموشنل عمل ہے. تو یہ ہے کہ وہ بندے جو کہ بہت سے چیریٹی کرتے ہیں, بہت سے ان کے پاس یعنی وہ دیتے جاتے ہیں لوگوں کے لیے, اور زلزلہ زدگان کے لیے, سیلاب زدگان کے لیے پیسے دیتے ہیں, وہ نیک نہیں ہے بھائی, جب تک کہ ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں, جب تک کہ وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کے اللہ کے حکم کے تابع ہو کے یہ خرچ نہیں کرتے, وہ نیک نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا, اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے, کیوں دیکھیں ان کے پاس ایکسٹرا ہوتا ہے, یہ دے دیتے ہیں ایموشنل ہو کے, نہ ہوتا تو یہ کب دیتے, یعنی ان کے پاس نہ ہوتا, اتنا نہ ہوتا, ان کے پاس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا تو یہ دیتے, کبھی بھی نہ دیتے. تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی محبت میں آگے خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ان کو بہت زیادہ پسند ہے, یا جس سے ان کو بہت زیادہ محبت ہے, یعنی جن کی اس کو ضرورت ہے. وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کے پاس ایکسٹرا ہے, پورا پورا ہے, لیکن وہ پھر بھی دے رہا ہے, وہ پھر بھی تب ہی دے سکتا ہے جب اس کو اللہ سے محبت ہو, تو وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کے وہ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اللہ کی رضا کی خاطر پھر دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں. اور یہ ہے نیکی, یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک طرف یعنی پورے پورے فاشی کے اڈے بھی چلا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو مدد بھی کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ لے جی وہ, اور اس چیز کو وہ حدیث کی بیس پہ جج کر لیتے ہیں, اور یعنی ایک سنگل روایت کی بیس پہ آپ لوگوں کو جج کر کے اور اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ایک بدکار عورت تھی, اس کو ایک بلی کے اوپر ترس آیا, اس نے اس کو پانی پلایا, اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. ٹھیک ہے, یعنی آپ ایک روایت کی بیس پہ چیزوں کو جج کر لیتے ہیں, حالانکہ وہ روایت کی حیثیت کیا ہے آپ اس کو نہیں دیکھتے. آپ قرآن کو سامنے رکھ کے روایات کو دیکھیں, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی آتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر علماء کا سٹانس دیکھیں. پورا ایک طریقہ کار ہے اسلام کے اندر چیزوں کو دیکھنے کا. تو وہ اس کے اوپر جج کر کے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی, ہماری کوئی بھی نیکی اللہ کو پسند آ جائے, ٹھیک ہے, اور وہ نیکی بھی کیا ہے, کوئی نہیں, ہر کام کرتے جاؤ نیکی, یعنی جو ایموشنل جہاں پہ آپ ہو گئے وہاں پہ کوئی سٹانس لے لیا, وہاں پہ کچھ بات کر دی, کوئی کام کر دیا, اور لو جی نیکی ہو گئی. نیکی تو ہوتی ہی وہ ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے, جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے, کہ اللہ راضی ہوگا, اللہ سے محبت ہے آپ کو, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے وہ عمل کیا ہے,
تو وہ نیکی ہے. آپ جتنا مرضی چیریٹی کرتے رہیں، جب تک اس کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہے. یہ اسلامک فلسفی یہی ہے. تو یہ ایک اپنے ذہن میں ایک بات رکھ لیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑے چیمپئن اور پروفیشنل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو گریجویٹ سمجھتے ہیں، اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور ایسے لوگ ہمارے یہاں پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے مصارف کون ہیں؟ مصارف اس چیز کے یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والے بھی ہیں، غلاموں کی رہائی پہ بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں. اور موجودہ دور میں آپ مزید بھی مصارف دیکھ سکتے ہیں ان کے. کچھ مصارف وہ تھے جو آج ختم ہو چکے ہیں، جیسے غلامی ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یعنی جو غلامی بطور ادارہ جو ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو چکا ہے. تو مسافروں کو بھی اب جو مسافر ہیں اس طرح سے نہیں رہے. اب تو ٹریولنگ بالکل ایک ڈفرنٹ بن چکی ہے. تو آپ اس کے مصارف زکوٰۃ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بھی ہیں مصارف. آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں فی سبیل اللہ. کوئی بھی جو اس کے مصارف ہیں اور جو ضرورت مند ہیں اس کو آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں. ہاں بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں، اور اپنے من پسند مال میں سے، وہ جس سے آپ کو بڑی محبت ہے، وہ جس کی آپ کو بہت ضرورت ہے، پھر بھی آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. یہ ہے نیکی. ٹھیک ہے. یہ ہے اصلاً نیکی، نیک عمل. اور پھر نماز قائم کرے. یہ ایمان کی عملی صورت ہے کہ نماز قائم کرے، اور انفاق کی عملی صورت ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے. اس کی قانونی صورت یہ. ایمان کی عملی صورت ہے کہ ایک انسان نماز ادا کرے. دوبارہ دیکھ. اور انفاق یعنی اللہ کے راستے میں دینے کی عملی صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے. اور ایک آخری چیز یہ آپ نے لازمی دیکھنی. عام حالات میں یہ چیز ہے تعمیر سیرت سے متعلق. عام حالات میں اور اس کے ساتھ ساتھ جبر کے حالات میں بھی، مذہب کے زوال کے حالات میں بھی، انحطاط کے حالات میں بھی آپ کو ایسے لوگ تو مل جائیں گے جو مسجدیں بھر رہے ہوں گے. آپ کو ایسے لوگ تو مل جائیں گے جن لوگوں نے اپنے جو اوکے آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے. تو آپ کو ایسے لوگ تو بالکل مل جائیں گے جو کہ مسجدیں بھی بھر رہے ہوں گے، جو کہ اپنے پونچے اٹھا کے کھڑے ہوں گے، ٹخنوں کے بجائے پنڈلیوں تک لٹکائے ہوں گے. بڑے ایسے لوگ مل جائیں گے اور چیریٹی بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک وہ قسم کے لوگ جو کہ جن کا کردار اسلام کے لیے موجود ہوتا ہے، وہ بہت کم لوگ ملیں گے. اور اس چیز کے اوپر فوکس کیا گیا ہے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگ دستی مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. اب یہ ہے کہ عہد کو وفا کریں. عہد کو وفا کریں. یہ دیکھیں نیکی کا کام آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نیک وہ لوگ ہیں کہ وہ عہد کو وفا کریں. اپنے جتنے بھی ہم دیکھیں کہ عہد کو وفا کریں اس سمپلی مینس کے حقوق کو ادا کریں. آپ کے اوپر آپ کے والدین کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں، کہ بچوں کے جو حقوق ہیں، معاشرے کے جو حقوق ہیں، ریاست کے جو حقوق ہیں، جس کے جو حق ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں، رسول کے جو حقوق ہیں، انہیں ادا کریں. قرآن کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کریں. ان تمام تر حقوق کو ادا کریں، ان عہدوں کو وفا کریں. اور یہ جو چیز ہے کہ وہ صبر کریں حق و باطل کی جنگ میں. جب حق اور باطل کی جنگ ہو، یہاں پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ حق اور باطل کی جنگ ایک ایسی چیز ہے اس میں آپ کو مثلا میں نے بتایا نا کہ مسجدیں بھرنے والے اس ٹائم پہ جب حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت مسجدیں ڈھیروں لوگ بھر دیتے ہیں وہاں پہ. یعنی انفاق بھی چل رہا ہے، زکوٰۃ بھی چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے. لیکن ایسے لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے جو کہ ہونی چاہیے، اور اس چیز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ تنگ دستی. یعنی اس دورانیے میں جو حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے نا، وہاں پہ آپ کو تین چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہے، واسطہ پیش آتا ہے. سب سے پہلے تنگ دستی یعنی جو نانو نفقہ، اور جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کو بھوک پیاس کے ساتھ ایک انسان کو آزمایا جاتا ہے. دوسرا مارا جاتا ہے، جسمانی اذیت دی جاتی ہے. اور اس کے بعد یعنی ایک انسان کو جس طرح آپ دیکھیں کہ
اس کے بعد جنگ کے اندر جو ایک انسان کو تکلیف دی جاتی ہے، قتل کیا جاتا ہے، ان تمام تر حالات کے اندر ایک انسان جو ہے اگر وہ ثابت قدم رہتا ہے، ایک انسان جو ہے وہ صبر کرتا ہے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ نیک کام کر رہا ہے۔ نہیں، ایک طرف دیکھیں نا کہ خاص طور پر وہ جو کہ فقہ و فاقہ یعنی نان و نفقہ، تکالیف جسمانی اور جنگ کے اوقات میں ثابت قدم رہنے والے ہوں، جب معاہدہ کر بیٹھے تو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اور حق اور باطل کی جنگ میں فقہ و فاقہ، تکالیف جسمانی اور جنگ کے اوقات میں ثابت قدم رہنے والے ہوں، صبر کرنے والے ہوں، کھڑے رہنے والے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیک ہیں۔ وہ لوگ جب حق اور باطل کا مارکا ہو، حق اور باطل کا مارکا گرم ہو، روح و بدن کا مارکا گرم ہو، ان حالات میں وہ بندے جا کے مسجدوں میں نہ بیٹھ جائیں اور وہاں پہ جا کے اللہ اللہ کرنا نہ شروع کر دیں، بلکہ ثابت قدمی دکھائیں، وہاں پہ کھڑے ہو جائیں وہ بندے، چاہے ان کو جسمانی تکلیف آئے، چاہے ان کو بھوک و پیاس لگے، چاہے وہ میدان جنگ میں قتل کیے جائیں، لیکن وہ ثابت قدم رہیں، وہ اللہ کے راستے میں ڈٹے رہیں، ثابت قدم رہیں اور حق کے اوپر قائم رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیک، اور یہ تصور ہے نیکی کا۔ ان لوگوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی ہیں تقوی والے۔ اب اپنی شخصیت کو سامنے رکھ کے، ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ پرکھ سکتے ہیں کہ ہم نیکی کے کتنے قریب ہیں۔ اور یہی نیکی کے تصور، یہ نیکی کا ایک جامع تصور ہے، ایک اوور آل کانسیپٹ ہے نیکی کا کہ نیک کون ہے، نیک کون ہے، نیکی کیا ہے، آیا کہ وہ وہی ہے جس کو آج تک ہم سمجھتے آ رہے ہیں، کہ نیکی بالکل اور چیز۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام تر چیزوں کو دیکھ لیں، ان میں سے کچھ چیزیں ایمانیات ہیں اور کچھ چیزیں اخلاقیات ہیں، یعنی یہ دو چیزیں ہیں، ایمان اور اخلاق، لیکن یہ سارا، ان میں سے ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے، ان میں سے ہر چیز کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، آپ کو مردہ کوئی چیز نہیں چھوڑتی۔ اس میں سے کسی قسم کا سوال ہو، کسی قسم کا اس چیز کے اندر اضافہ کرنا ہو تو لازمی کر لیں۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک سوال آیا ہے کہ صبر کرے مینز ظلم سہنا یا ظلم کے خلاف جدوجہد؟ جزاک اللہ، چلو بہت اچھا سوال۔ نہیں، صبر، استقامت، یہاں پہ اگر آپ اس کو عربی کے اندر اگر جو آپ صبر کا مطلب لیں نا، ایک صبر اور برداشت کے اندر فرق ہے۔ ہم صبر سمجھتے ہیں برداشت کو، یہاں پہ برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنا۔ صبر کا مطلب ٹالریٹ کرنا نہیں، صبر کا مطلب ڈٹے رہنا ہے، استقامت دکھانا ہے، کھڑے رہنا، نہیں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا، حق کے لیے کھڑے رہنا ہے، استقامت دکھانی ہے، چاہے آپ کو کتنی بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، آپ نے کھڑے رہنا ہے، آپ نے اس موقف سے، اس حق سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس کے لیے آپ نے آگے بڑھتے رہنا۔ یہ ہے صبر، یہ ہے استقامت، آپ نے اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس کو آپ صبر کہتے ہیں۔ برداشت کرنا اور صبر کرنا یہ دونوں الگ چیز ہے۔ برداشت کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ٹالریٹ کر لیں، چپ کر کے بیٹھے رہیں، صبر کرنے سے یہ مراد نہیں۔ مزید جی کسی کا کوئی سوال؟ اوکے جی، اگر نہیں کوشچن تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک اگر اللہ نے موقع دیا تو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں جی، فی امان اللہ۔ عائشہ کا کویسچن ہے بھائی، ابھی انہوں نے ہینڈ ریز کیا۔ اوکے جی، کر لیں کوشچن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام میرا یہ ورحمۃ اللہ۔ میرا یہ کویسچن ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ
جو آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں بتایا ہے، مطلب کہ کچھ لوگ تو ویسے بھی کرتے رہتے ہیں نا، تو یعنی کہ اگر ہم صرف نیت نہیں کر رہے لیکن مقصد تو یہی ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، تو کیا ہماری نیکی قبول نہیں ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں یہ جو آپ کی یہاں پہ یہی بات ہے نا کہ نیکی کا تصور ایک انسان کے سامنے رکھا گیا ہے. نیکی کی ہی اللہ کے لیے جاتی. اگر آپ کسی کے اوپر دیکھیں، میں اب ایک بات بتاتا ہوں. اس طرح میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے نا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک کتے کو مارا جا رہا ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور میرے برین کے اندر وہ ہارمونز ہیں جو کہ ایمپتھی پروڈیوس کرتے ہیں، جو کہ کسی کو بھی آپ ماریں، کسی قاتل کو بھی ماریں تو میں ایموشنل ہو جاؤں. کسی ظالم کو بھی ماریں گے نا، اس کو قتل ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کبھی دیکھیے گا کہ ایک انسان بہت ظالم تھا، اس نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، لیکن اس کو آپ کے سامنے سزائے موت دی گئی. آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ ایموشنل ہو جائیں گے. لازمی آپ کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی اس کو مرتے ہوئے دیکھ کے، کیونکہ آپ ایسے ہی بنائے گئے ہیں کہ آپ کے اندر ایمپتھی پروڈیوس ہو جاتی ہے. کسی کے لیے بھی، کسی کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہو، کسی کو مارا جا رہا ہو، اسی طرح انسان اگر کسی کو بھوکا دیکھے، پیاسا دیکھے، تو اس کے اندر ہارمونل ریلیز ہوتا ہے اور وہ ایک انسان ایموشنل ہو جاتا ہے. تو اس کو آپ کہیں گے کہ وہ بندہ ایموشنل ہو گیا، اس نے اس کو دے دیا بس. پر یہ نیکی ہے؟ آیا کہ یہ نیکی ہے؟ یہ سوال. تو جواب یہ ہے کہ نیکی ایموشنل سٹانس، ایموشنل ایکشنز کا نام نیکی نہیں ہے. نیکی خالصتاً ہے ہی وہ جو آپ کرتے ہیں اللہ کے لیے. ادروائز اسی وجہ سے یہاں پہ ہمارے ہاں بہت بڑی بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑیں یار، ان چیزوں میں کیا رکھا ہے، عبادات نہیں کروانی ہوتی، فرشتے بڑے تھے، یہ ہے وہ ہے. یہاں پہ ہم دردی کے لیے پیدا کیے ایک دوسرے کے لیے. تو وہ لوگ اس طرح سے اس چیز کو پک کرتے ہیں. اسی طرح سے پھر اس سے تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو وہ سوال اس طرح سے اٹھ جاتے ہیں کہ یار دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی تو بل گیٹس کر رہا ہے. اس سے زیادہ چیریٹی کس نے کی ہے؟ اس سے زیادہ غریبوں کی مدد کس نے کی ہے؟ تو وہ بہت زیادہ چیریٹی کر رہا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ کیوں ڈالے گا؟ دیکھیں یہ نیکی نہیں ہے. نیکی ہے ہی وہ جو کہ آپ خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں کرتے ہیں. ادروائز یہ نیکی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ میں نے کو مثال بھی دینا کہ اللہ نے اس میں لکھ دیا کہ اپنے من پسند اس مال سے جس کی تمہیں ضرورت ہو. یعنی آپ دیکھیں یہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ آ جاتا ہے تو ایموشنل ہو جائیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس چیز سے وہ دے دیتے ہیں لوگوں کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی بھی ہے، بر مطمئن ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر. اصل امتحان بھی وہی ہوتا ہے، اور انسان دے بھی تب ہی سکتا ہے جب وہ اللہ کے لیے دے رہا ہو، اس مال میں سے جس سے وہ بڑی محبت کرتا ہو، جس کی اس کو ضرورت ہو، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، اس کے باوجود وہ دے رہا ہے. تو وہ دے ہی تب سکتا ہے جب اسے اللہ اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہ رہا ہو یا اللہ کی محبت میں دینا چاہ رہا ہو. تو اس لیے یہ چیز سامنے رکھیں کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ ایک سر، انسان جو. جی. اگر لائک کوئی صدقہ کرتا ہے اور وہ صرف جب بھی وہ کرتا ہے نا، لائک اس کے سامنے کسی کی کوئی پرابلم آئی ہے، تو وہ صرف اس لیے دے دیتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مطلب، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اگر کوئی انسان خوشی میں بھی لائک تنگی میں بھی دے، اور یعنی کہ اگر کوئی اس پہ مشکل آ گئی ہے تو تب بھی دے، اور جب وہ آسانی میں ہے تب بھی دے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ محبوب ہے. تو مطلب اگر کوئی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسپیشل نیت نہیں کی جب دیا، اور مطلب جب بھی کسی کو ضرورت پڑی انسان دے دیتا ہے لائک کوئی ایسے، تو دیکھیں پھر نیکی کیا یہ کرنا تو نیکی ضروری میں شمار نہیں ہوگا؟ نہیں. دیکھیں نیکی نیکی اس چیز میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کلیئر کٹ بتا دی ہے. اس میں یہ چیز ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے ہاتھ روک لے تو اللہ کے لیے. تو یہ لازمی ہے. اس چیز کے بغیر وہ نیکی ہی قبول، بلکہ وہ نیکی ہوگی ہی نہیں، وہ بلکہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ایموشنل ایکشن ہے. اوکے سر، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ جی. مزید کسی کا کوئی سوال ہے جی؟ اچھا جی، سوال ہے تو پھر گروپ میں کر لیجیے گا. ابھی یہاں پہ مجھے اجازت دے کیونکہ
لکھنے والا کام لیٹ ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے فی امان اللہ۔